اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ شورا ہے اور مکی صورت ہے، 53 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے بعد ہی نازل ہے اور نزول نمبر 62 ہے، وہ 61 تھی، اور موجودہ ترتیب قرآن کی 43 یا 42ویں صورت ہے۔ یہ بھی ان شبہات مشہورہ کا رد ہے جو ابلیس لعین کو آدم علیہ السلام کی تکریم اور تعظیم کے ساتھ حسد کرتے ہوئے کٹ کے تھے۔ بقول امام المتکلمین ابن عبد الکریم شہرستانی صاحب الملل والنحل کے وہ کل 7 شبہات بنتے ہیں۔ ایک شبہ ان کو یہ تھا کہ میں تو مومن ہوں پہلے سے، مجھے سجدے سے کیا آزمایا جا رہا ہے؟ جواب: مومن پہچان لے آپ، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن اللہ کے ساتھ قیل و قال نہیں کرتا، مومن تو اسلمت لرب العالمین، اور مومن سجدے سے انکار کرتا ہے۔ مومن تو سجدے سے تر و تازہ ہوتا ہے۔ ایمان کی اگر کوئی بہترین غذا ہے تو وہ سجدہ ہے۔ حدیث میں ہے ان اقرب ما یکون العبد فیہ الی اللہ هو السجود، سب سے زیادہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدہ میں ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ مومن مسلم جب سجدہ کرتا ہے فَكَأَنَّهُ يَسْجُدُ بَيْنَ رِجْلَيِ الرَّحْمَنِ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور تقدس الوہیت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ ملائک نے کیوں سجدہ کیا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، صالحین کے معاملات ہمیشہ نیک خصلتی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور چونکہ ملائک بل عباد مکرمون بول کے وہ عزت والے لوگ ہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ سے آگے بڑھتے نہیں ہیں، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہیں، تو مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد بھی حضرت آدم کا ادب و احترام اور سجدہ بجا نہ لائے۔ چنانچہ جیسے قرآن کی جامعیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک عنوان اختیار کرتا ہے کہ بھئی رد شبہ بنا بر شورا، تو شورا کے مسائل، شورا کے ارکان، شورا کے ارکان کے وظائف، یعنی توصیف، تحسین، تکریم، شورا کی حقیقت، شورا کی اسلام میں اہمیت، سب چیزوں کی طرف بلیغ اشارے اور دقیق قسم کے ہندی قرآن پیش کرتا ہے، جس پر قیامت تک امت مسلمہ فخر کرے گی اور اپنی زندگی گزارے گی۔ حامیم عین سین قاف حروف مقطع لا يعلمها الا اللہ، لأن بعض العلماء قالوا هؤلاء الإشارات إلى العلوم التي وقعت في هذه السورة۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، یوں وحی کرتے آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، اللہ بزرگ و برتر جو حکمت ساز ہے۔ دیکھو یہ عجیب بات ہے کہ وحی کا تعلق پیغمبر کے بارے میں ہے، من قبل کا، من بعد کا کی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ نبوت پا محمد باندھ تمام شو، نشتہ پسلا محمد انبیاء۔ رحمان بابا بھائی، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ کہتے ہیں
ادراک مختم است و کمال است بخاتم، عبرت بخواتم کہ در دور آخری. آپ کو تمام کمالات دینے تھے تو آخری زمانہ آپ کے لیے منتخب فرمایا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے. وہو العلی العظیم، وہ بزرگ و برتر ہے. یہ نہیں جیسے بدعتی کہتا ہے کہ تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیمبر، جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. شیخ عبد القادر 461 میں پیدا ہوئے ہیں، 471 میں، اور 561 میں 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. اور وہ احمد رضا خان کسی بھی کتاب کے حوالے سے کہا، غلط حوالہ تو غلط ہی ہوتا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر پیر رکھ کے معراج کیا ہے. یہ اکو بکو ہمیشہ ہی رہا ہے. زور دے ڈیر دے پالوانا ہو تو بغداد شاہی میرانا، اچھا قدم پتا رسول کڑو استا قدم ہر بزرگ قبول کرو، اے د ولیانو بادشاہانو زور دے ڈیر دے پالوانا اور تو بغداد شاہی میرانا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وہو العلی العظیم، وہ اللہ بزرگ و برتر ہے. زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری، یہ باتیں قرآن کے منافی ہے. زمین و آسمان اللہ کے ہے، اللہ نے پیدا کی، اللہ نے رکھا، اللہ اس کو ختم کرے گا. تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن، اوپر سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں رب کے حمد بھی، ویستغفرون لمن فی الارض، اور دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں. اللہ اکبر. فرشتگان خداوندی صالحین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے، اس سے جماعت چھوٹ گئی تو اس نے سنا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز 27 گنا افضل ہے، تو اس نے وہ نماز 27 گنا پڑھی، 27 مرتبہ پڑھی. تو اس کو ہاتف سے آواز آئی کہ لیکن آپ مصداق تو نہیں ہوئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین تو آپ کے اوپر تب دعا کریں گے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ کیوں یہ باتیں کہی؟ یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ شیطان لعین کو جو شبہ ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ خدائی عظمت اور الوہیت کا مقام ذہن نشین نہیں تھا. یعنی کسی کا اہم مہم مسئلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ بزرگ برتر کی بزرگی اور برتری بیان کریں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، یاد رکھو بے شک اللہ ہی بخشنے والے اور رحم والے ہیں. دیکھو عجیب بات یہ کہ ملائک کا کہا کہ وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں روئے زمین والوں کے لیے. نصب الرایہ میں جمال الدین ذیلئی جو اعلم الناس باسانید الاحادیث و درایتها و روایتها، وهو كان زعیما فی العلم لشیخ الاسلام عبد الرحیم شیخ الحافظ ابن حجر والبدر اس نے نصب الرایہ میں نقل کیا ہے کہ نیک اور صالح انسان جب مر جاتا ہے اور جو ملائک اس کے ساتھ معمور ہوتے ہیں زندگی میں،
انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ بھی ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، پیرادار فرشتے ہیں، حادثات سے بچاتے ہیں۔ ماں کے بطن سے جدا ہونے کے بعد قبر تک پہنچنے تک 400 سے لے کر 4000 تک ملائک ایک انسان پر مأمور ہوتے ہیں مختلف کاموں میں۔ ان میں سے بعض ملائک فارغ ہو کے رب العزت کو کہتے ہیں، لمبی حدیث ہے، جمال الدین نے جنائز میں نقل کی ہے۔ حق تعالیٰ اس سے کہتے ہیں، میرے پاس نہ آسمان میں جگہ ہے، نہ زمین میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، تم اسی مرحوم کے قبر پر بیٹھ جاؤ، اور اس کے لیے اور اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے سنت کے مطابق جو زیارت ہوتی ہے ان کے لیے دعائیں کرو۔ شاید یہ وجہ ہے کہ بزرگان دین کے آستانوں پر حاضری دینے والوں کو محروم نہیں کیا جاتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور صفی الدین صفدی کا اس پر بحث رہی ہے، مناظرہ رہا ہے بادشاہ کے دربار میں۔ درر کامنہ کے اندر ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ، اور وہ لوگ جن کو بنائے انہوں نے اللہ کے سوا اولیاء، نام اولیاء کا ہے لیکن کرتے معاملہ ان کے ساتھ آلہہ کا ہے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کا بھی نگہبان ہے، یعنی وہ بھی اللہ کے حفظ، اللہ کے امان۔ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کے سخت محتاج ہے، وہ بھی کوئی آل نال نہیں ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ نہیں ہیں ان کے ذمہ دار، آپ کا کام ہے ہمارا پیغام پہنچانا، آپ شبہ کو زائل کرنے والے نہیں ہیں۔ شبہ کا زوال جو ہے وہ تکوین سے ہے اور بتقدیر الہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہم نے وحی کی آپ کو قرآن کی جو عربی زبان ہے، مطلب کہ اس میں عربیت کا دخل ضرور ہوگا، فخر و شرف ہے امت کو جو عربی پر قادر ہے۔ علماء کو، طلباء کو، ہمارے بھائی خواہوں کو عربی اپنانا چاہیے۔ جنید ایسا عربی کہے اور لکھے کہ حمید صالح بھی حیران رہ جائے۔ دکتور عبدالقیوم گلگت والے، اللہ غنی کی رحمت کرے، وہ ان چیزوں میں بڑے سرتاج تھے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ ڈرا دے آپ مکے والوں کو اور ان کے ارد گرد کو، تو ارد گرد تو ساری دنیا ہے نا۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ڈرائے اس دن کے آنے سے جس میں لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس کے آنے میں شک تک نہیں ہے۔ شک تو شبہ کے پیداوار ہے، اور شبہ تو ابلیس کو ہوا ہے۔ فریق فی الجنت، ایک جماعت جنت جائے گی، اللہ ہمیں ان میں سے مخصوص فرمائے۔ وفریق فی السعیر، اور ایک جماعت جہنم جائے گی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا سب لوگوں کو ایک امت۔ یہ مشیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی مشیت کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے رضا کے خلاف ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل کرتا ہے جس کو چاہے رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہیں ہوگا کوئی دوست اور نہ امدادی۔ یہ تو ظالم ہے، سنت کے منحرف ہے، یہ تو ظالم ہے، شرک کے مرتکب ہے، ان سے اولیاء کیوں محبت کریں گے؟ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، بنایا انہوں نے
اللہ کے سوا اور کارساز، فاللہ هو الولی، پس اللہ ہی کارساز ہے، کیونکہ کارسازی وہ یحیی الموتیٰ، اور وہ زندہ کرتے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسا کون ہوگا اس کا سوا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ سپرد خدا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اس پر میرا بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف میں جا رہا ہوں، أَنَابَ يُنِيبُ مائل ہونا۔ فاطر السماوات والارض، وہ پہلی بار پیدا کرنے والے آسمان و زمین کو، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں، دیکھو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ بھی انسان ہے، بشر ہے، آپ کی زندگی اس سے آباد ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اسی طرح مویشیوں میں بھی جوڑے ہیں۔ یَزْرَعُکُم فِیہ، اللہ پھیلاتا ہے تم کو اس طرح زمین میں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیر، وہ اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھو خدا کا مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن خدا کا مثل ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ جس کو یہ علم نہ ہو کہ مثل اور مثل میں کیا فرق ہے، اسے قرآن شریف پڑھانے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، دیکھو کمثل نورہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعتی اینڈ کمپنی نے جتنی تفسیریں لکھی ہے اور انہوں نے یہاں پر آستین چڑھایا، اور نور سے مراد نور محمدی، کیونکہ خدا کے نور کی تو مثال ہی نہیں ہے، وہ کمکل مفسر، وہ بیہودہ غلام رسول سعیدی، اور وہ ملتانی غزالی اور دیگر جو اس رنگ اور ڈنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پہلے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، کہ قرآن کہتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی مثال شان والی ہے۔ آپ کہتے مثل ہے، اس کا مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، تفصیل اس کی دیکھنی ہو تو ابن فورک نے کتاب لکھی ہے، حل مشکل الاحادیث، ابن فورک، اور ایک اور بزرگ نے بھی کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب الامثال۔ اور فیروز آبادی نے بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز میں بہت کچھ جمع کیا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہے خزانے آسمان و زمین کے۔ مقالید اصل میں مفاتیح کے معنی میں ہے، مقلد، اور خزائن کے معنی میں، کیونکہ جن کا خزانہ ہو اسی کے پاس چابی ہے، جس کے پاس چابی ہے وہی خزانے کا متصرف ہوتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کھولتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ بھی کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے۔ یہ تقدیر کی تلوین ہے اور تقدیر کی تقسیم ہے۔ کوئی اتنا بے شمار رزق رکھتا ہے اور کوئی ایک ایک دانہ شب کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اچھا پھر تقسیم بھی عجیب ہے۔ مثلا دنیا عرب میں دنیا ہے اور عربیت ہے، لیکن مضبوطی دین کی نہیں ہے۔ صوبہ سرحد وغیرہ ہمارے پنجاب میں یا بلوچستان میں پختگی ایمان کی بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں ضروریات کی کفالت نہیں ہے۔ یہاں ضروریات کی کفالت اتنی ہے کہ پورے دنیا کو دے سکتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ لوگوں میں خود دینداری یا دین پسندی کم ہے۔
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، مقرر کیا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کی تاکید کر چکے تھے حضرت نوح کو۔ تشریعی نبوت حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہے۔ اور اس سے پہلے جو آدم علیہ السلام ہے، پنکھے کھول دے یار، وہ چالو ہوا کیا؟ پھر ہمیں کیوں مار رہے گرمی سے؟ وہ اس وقت چھینکے وینکے آ رہی تھی، تو اب بھی آئی۔ اصل شریعت ہے، ہر شیخ نے کتاب لکھی ہے شریعت اور طریقت۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بھی شریعت اور طریقت کو ہم آغوش کرنے کی کوشش کی۔ ان کی وفات پر جو مولانا سید سلیمان ندوی نے یاد رفتگان میں لکھا ہے، تو اس میں یہی لکھا ہے نا کہ شریعت اور طریقت جو ایک عرصے سے باہم متصادم تھے، آپ نے ان کو ہم آغوش کرنے کی کوشش کی۔ مولانا کی ایک کتاب اس بارے میں وہ ہے التکشف عن مہمات التصوف، اس جیسی کتاب میری نظر میں دنیا تصوف میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کلابازی کی کتاب التعرف، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ من لم یعرف التعرف فلیس لہ رسوخ فی التصوف، اور کشیری کا رسالہ جس کی یہ شرح ہے، اور لمات خواجہ اور افضل المواعظ اور مجمع الفوائد اور فوائد الفؤاد اور فرید الملت والدین، یہ ساری کتابیں سر آنکھوں پر، لیکن حکیم الامت کا پلہ باری ہے۔ آپ نے تکشف میں تمام اہم مہم کتب کے قیمتی اشعار جن سے تصوف اور شریعت کے الوان نکلتے تھے ان کو اکٹھے کیا۔ افسوس کہ وہ توجہ آپ نے کلید میں نہیں دی مثنوی کے اندر، ورنہ بڑا کام ہو جاتا۔ گو حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی نے آپ کو کہا تھا کہ کلید مثنوی کی 6 دفتر ہے کا 5ویں اور 6ٹھے کا خاص خیال رکھو، اس میں بہت کچھ اصلاح حال کے ہیں۔ تو ایک تو مولانا اشرف علی کی کتاب التکشف عن مہمات التصوف، اور دوسری حضرت کی کتاب مسائل السلوک من کلام ملک الملوک، اور تیسری حضرت کی کتاب اصلاح انقلاب امت۔ یہ اونچے درجے کے کتب ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب کو ایک شخص نے خط لکھا تھا، اس خط میں ایک مسئلہ تصوف کا تھا اور ایک فقہ کا تھا۔ حضرت نے اس کو جواب اس طرح لکھا کہ آپ نے فحش غلطیاں کی، فقہ کا مسئلہ نیچے لکھا اور تصوف کا اوپر لکھا، حالانکہ فقہ اصل دین ہے، وہ پہلے ہونا چاہیے، اور جس کاغذ پر فقہ ہو اس پر تصوف وہ نہ لایا جائے۔ دیکھیے مولانا کے ملفوظات، تو ایسا محتاط کوئی بھی نہیں دنیا میں۔ گو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میدان کا امام بنایا تھا، اور شریعت بنایا تمہارے لیے دین کا، ما وصى به نوحا، جس کی وصیت کر چکے حضرت نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو آپ کو ہم وحی کر رہے ہیں۔ حضرت نوح کے شرائع سے لے کے محمدی شرائع تک ایک ہی مقالہ و مضمون ہے۔ وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی تاکید کر چکے تھے ہم حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ قائم کرو دین، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ لوگ تفرقہ نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی زندقت و الحاد پھیلا رہا ہے، اور وہ انبیاء اور اولیاء و صلحاء کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے،
اور وہ لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس زندیق اور ملحد پر کا رد کرنا یہ عین اجتماعی دین ہے۔ اس کو تفرق ایک جاہل، ایک کاروباری دیوانہ، ایک مال دولت کے نشے میں مغرور متکبر تو کہہ سکتا ہے، جو عنقریب پائی پونے کا محتاج ہونے والا ہے۔ یہ تفرقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ تفرقہ ہے تو پھر ہندو کو ہندو کہنا اور سکھوں کو سکھ کہنا، اور قادیانیوں کو قادیانی اور اسلام سے خارج کہنا، یہ بھی تفرقہ ہے۔ تو آپ مسلمان کہاں ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مان رہے ہیں؟ اور یہ بھی تفرقہ نہیں ہے کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد کی فقہی آراء مختلف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر کتاب لکھی، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ ائمہ متبوعین بھی خیر کے لوگ ہیں، یہ دین کے ستون ہیں، ان سے کوئی گلہ و شکوہ جائز نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ ام القریٰ کے اندر ایک سالانہ تقریب تھی، پاکستان کا وہ مشہور خطیب غیر مقلدوں کا احسان اللہ ظہیر نے کچھ باتیں کی، اس کے فوراً بعد رئیس الحفلہ جو رئیس الجامعہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا شیخ نے جو کچھ کہا یہ اس کا اپنا زبانی جمع خرچ ہے، ہمارے نزدیک چاروں ائمہ اور چاروں فقہ عین اسلام ہے، اور آئندہ ہمارے اسٹیج پر اس قسم کے لوگوں کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے اور دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھی ہے۔ ہر دور اور زمانے میں بزرگان دین نے یہ شبہات، یہ شیطان پیدا کر رہا ہے نا، اس کا رد کیا ہے۔ چنانچہ عبد الوہاب شعرانی امام الاولیاء نے کتاب لکھی تھی، کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ۔ شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی ہے، رحمت الامہ عن اختلاف الائمہ۔ دمشقی نے کتاب لکھی ہے، اختلاف الائمۃ الاسلام۔ الحمدللہ۔ کبرا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، گراں گزرتا ہے مشرکوں کو جن کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں ان کو۔ مشرک بدعتی ہمیشہ توحید و سنت سے خفا ہوتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چنتا ہے اپنے لیے جس کو چاہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف جانا چاہتا ہو۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، نہیں تفرقہ کیا انہوں نے مگر علم آنے کے بعد۔ علم نور ہے، علم فیضان ہے، علم احسان رحمان ہے۔ شافعی کے مذاہب میں اختلاف فروع کے باوجود وحدان پایا جاتا ہے، چونکہ علم بنیادی ہے، اس لیے ائمہ اربعہ اور محدثین کے انظار متشتت و متفرق ہونے کے باوجود ایک ہی اسلام کی خدمت صادر ہوئی ہے۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ہم شیران جہاں بستہ سلسلہ، دنیا کے بڑے بڑے شعر یعنی کسی نہ کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ ہم شیران جہاں بستہ سلسلہ، روب از ہیل کنا بگسلت سلسلہ را، اور لومڑی اپنی غلط چالوں سے اس کو توڑنا چاہتی ہے۔ اور نئی تفرقہ کیا، یہ تمام انبیاء اور مرسلین کے پیغام توحید اور ایمان بالبعث کے اندر، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ آیا ان کو علم،
بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، ضد، عناد، حسد، کینہ، یہ وہ امراض ہے جس کی اصلاح بزرگان دین کرتے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ تزکیہ اسی کو کہتے ہیں۔ ناظرہ قرآن پڑھنے والا بھی بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، اور صرف اور نحو اور منطق اور عروض، کسی بھی علم اور فن کے مبادی یتلو علیہم آیاتی کا مصداق ہے۔ اور جتنا بھی علوم کا و فنون کا ماہر ہوگا اتنا ہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ قرآن مجید کی تفسیر اور حکمت یعنی سنت اور فقہ کا ماہر ہوگا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اسی طرح تزکیہ امت کا ہوگا۔ ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ لوگ کیا جا کے کہتے تھے کہ بھئی تلاوت الآیات کے لیے بھی مدرسے ہیں، تعلیم الکتاب و حکمت کے لیے تزکیہ کی جگہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا تزکیہ اس کا ثمرہ مرتبہ ہے، جو فائدہ ان تعلیمات کا ہے وہ تزکیہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفی بہا، عمر آخر میں کچھ فکر مند ہو گئے تھے کہ یار مغرب کا حملہ زیادہ ہے اور ہماری نادانی زیادہ ہے، مغربی چیزیں اور مغربی ہتھ کنڈے زہریلے زیادہ ہے اور ہماری طرف سے جواب کم ہے۔ تو حضرت صاحب نے تمام علماء حق کو لکھا کہ آپ اپنے ہاں خانقاہی نظام بنائیں، کچھ دیر کے لیے طلباء کو اکٹھے کرے اور ان سے اللہ اللہ کروائے۔ شیخ الحدیث کا بڑا مقام تھا، یقیناً برکت المحدثین تھے وہ، اور برکت الہند تھے حضرت شیخ الاسلام کے بعد۔ ہند اور سندھ اور بنگال اور بعض جگہوں میں باقاعدہ جگہ بن گئی ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری حضرت الاستاذ کو بھی خط لکھا تھا۔ حضرت نے استاذوں کی مجلس میں کہا کہ میں نے جواب دے دیا، تو استاذوں نے پوچھا کہ کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا میں نے ان کو کہا ہمارے ہاں چاروں طرف قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ناظرہ و حفظ کرتے ہیں نا، اس لیے یہاں خانقاہی نظام کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل وہ ذکر اللہ وغیرہ میں شائع ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اقبال کو بھی ڈر تھا۔ 656 میں شیخ سعدی نے گلستان لکھی اور شہاب الدین سروردی کے براہ راست خلیفہ ہے۔ عبد الرحمن ابن الجوزی جو احفظ العالم تھے ان کے خاص شاگرد ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صاحب دلی بمدرسہ آمد ز خانقاہ، ایک اللہ کا نیک بندہ خانقاہ چھوڑ کر احسن علوم میں پڑھنے آیا، اور بشکست عہد صحبت اہل طریق راہ، اور ان پیر و فقیروں سے، پیر فقیر کہاں ہیں دنیا کے، جیب کترے ہیں، ٹیررے سے اول درجے کے جو ہے نا لوٹ مار کرنے والے ہیں بزرگوں اور علماء کے نام پر۔ امریکہ و مشرف کی شہادتیں موجود ہیں۔ گفتم چه فرق عالم و عابد میان بود، تا کردی اختیار ازی این فریق را۔ میں نے وہ طالب سے پوچھا کہ کیا فرق تھا دونوں میں کہ تم نے طریقت چھوڑی اور شریعت کے علوم پڑھنے آئے،
گفتو گلی میں خویش بدرمی برت زموج. انہوں نے کہا وہ تو ہر چیز میں اپنا ٹرسٹ اور اپنا مال جمع، قربانیوں کے بہانے بھی ہے، فقراء کے بہانے بھی ہے، پور فنڈ کے بہانے بھی ہے. وَإِ جَہَدْ مِی کُنَت کی بغیرت غریق کرا. اور یہ علماء کرام کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈوب رہے ہیں ان کو بچائے. الحمدللہ. ایک شخص یہاں آیا، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، کچھ زندہ ہے کچھ مر گئے، اور جو مر گئے خدا ان کو بخشے، ان کی نیکیاں قبول فرمائے، بشریات معاف فرمائے. تو وہ آدمی بڑا روتا پیٹتا تھا. میں نے پوچھا کسی نے مارا ہے، جھگڑا ہوا ہے؟ کہ نہیں، میں بڑے حضرت کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ بس آپ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے، مزدوری کرے، نوکری کرے، اور آپ کے لیے بیعت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں نے کہا اس میں رونے دھونے کی کیا ہوا؟ یہ تو بہت ضروری تھا کہ میں بیعت ہو کے جاتا، تو میں لوگوں کو بھی کہتا. مہمان تھا، نووارد تھا، کافی دیر تک وہ اپنی ہانگیاں مارتا تھا، ہم ان کو اپنی بھانگیاں سنا رہے تھے. آخر میں نے اس کو کہا کہ تم نے بیعت ہونا ہے وہاں سے، چاہتے ہو؟ اس نے کہا بڑی مہربانی. اس کا یہ خیال تھا کہ کوئی خط دے گا. میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم 2 دن چھوڑ دو، اور تیسرے دن بوٹ شوٹ پینٹ پتلون پہنو، اور اچھی والی ٹائی لگا لو، اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے آؤ. ایک کو 2 کریٹ پھلوں کے دے، دوسرے کو 2-3 کریٹ اور چیزوں کے دے. اور یہاں کہ آپ ایک بڑے ادارے، اس زمانے میں سٹیل مل جو تھا بڑے عروج پر تھا، کہے کہ میں وہاں کا خزانچی ہوں، یا وہاں کا میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں. اس نے کہا، میں نے کہا آپ اور باتیں چھوڑے، پہلے یہ کر لیں. سادہ آدمی تھا، اس نے اسی طرح کیا. او ہو، آپ کو تو خوابوں میں کتنی راتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ ارے آپ کو تو بیعت بھی ہو جائے گی، ابھی خلافت بھی مل جائے گی. وہی شخص. تبھی تو شیخ سعدی نے کہا، جب یہ اشعار میں نے احسن العلوم کے گیٹ پہ کندہ کروائے تو مجھے ایک بزرگ نے بہت ناراضگی ظاہر کی. میں نے کہا مائے کو نہ ہوتا ٹھینگا کا لا میں تا تلکلی جتدالولا تا عقل راشی، اب بھی لکھے ہوئے. اور بھی بہت باتیں مناسب نہیں ہیں، بس اتنا کافی ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوئی ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ تیرے رب کے ہاں سے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمام چیزوں کی جزا و سزا بالتفصیل دنیا میں نہیں ہوگی. اگر یہ فیصلہ پہلے سے نہ ہوا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، آج ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے آسمانی کتابوں کے پیغمبروں کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ شک میں ہے جو بڑھتا رہتا ہے. چونکہ اہل کتاب کمثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا او مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ہم نے ان کو سونے اور یاقوت و مرجان کا مالک بنایا اور انہوں نے اس کو کچرے میں ڈالا. وہ جو اردو والے کہتے تھے کہ ہم نے اسے دل دیا دلدار سمجھ کر، اور اس نے اس کو پھینک دیا بیکار سمجھ کر. یہ بات کیوں کہی گئی؟
کہ جن کو خدا کا علم عطا ہے وہ قرآن مجید پر قادر ہے. حافظ محمد انور شاہ حافظ قرآن ہے، تمام علوم و فنون سے فارغ اور فاضل ہے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے اکثر حفاظ ہیں اور علماء و فضلاء ہیں. یہ شکوک اور شبہات کا مقابلہ کریں گے. ان کو شک شبہ کس بات کا ہے؟ یہ مطلب ہے آیات کا. اور جن لوگوں کو وارث بنایا گیا کتابوں کا انبیاء کے بعد، یقیناً وہ بھی شک میں ہے جو کٹک رہا ہے. ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حافظ الحدیث تھے، بہت ماہر عالم تھے، لیکن افسوس کہ دنیا کے بارے میں بہت کمزور تھا. اور ہمارے ان کے بڑے والد جو تھے، ہمارے بڑے استاذ تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ دو تمہارے بیٹے تھے، ایک کو ڈاکٹر بنایا دوسرے کو انجینئر، ہمیں کیا بنایا؟ ہمیں خوارزار کر دیا آپ نے. حالانکہ اس جیسے عالم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، خدا کی قسم. لیکن اس کو اپنے علم کا کوئی احساس نہیں تھا. چنانچہ استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمہ اللہ، جن جیسے زوراور، باہیبت، باکردار اور باگفتار عالم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. مجھے شرف ہے کہ میں نے حضرت سے بہت قریب سے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے. آخری عمر تھی، اپنے گاؤں مسجد میں تھے اور میں بھی پڑھنے لگا تھا. انہی کے حکم اور انہی کی تاکید اور مہربانیوں سے ہمیں اشیاء کا مقتدر ادارہ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری کے یہاں پڑھنا نصیب ہوا، کیونکہ وہ مولانا کے ہمدرس بھی تھے اور ہم پیالہ اور ہم نوالا، اور بہت سارے مسالک و مشرب میں ایک تھے. وہ جب فرماتے تھے کہ بخاری سب لوگ پڑھاتے ہیں، لیکن بخاری پڑھانے والے کو اتنا عالم ہونا چاہیے جو اس کا جواب دے، اور وہ دنیا میں محمد یوسف بنوری. خدا کی قسم میں چاہتا تھا کہ یا اللہ کہ اس دن سے پہلے میں مر نہ جاؤں. اور جب وقت آ گیا تو انہوں نے حضرت کو خط بھی لکھا اور ملاقات بھی ہوئی. الحمدللہ. تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے. اس دن حضرت صاحب کے صاحبزادے کفایت اللہ نے امریکہ سے فون کیا. میں نے کہا یہ سو کچھ فیض ہے، پوری دنیا میں چمک دمک ہے، یہ حضرت کے نگاہ کرم کا ایک فیضان ہے. تو حضرت جب مولانا محمد یوسف بنوری پہلے فوت ہوئے اور ان کی تعزیت کے لیے تشریف لائے کراچی، تو میں بھی اپنے ہاں یہاں لے کے آیا. مزمل بھائی کو سب یاد ہے. تو حضرت بار بار فرماتے تھے کہ آپ کا حال دیکھ کے میرے وہ نواسے اور پوتے جو ہے دوسری طرف نکل گئے، اور آپ کا حال دیکھ لے تو وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. میرا جوانی کا ابتدائی دور تھا، شوق و ذوق سے اب نمازیں پڑھاتا تھا اور درس دیتا تھا. مزمل بھائی جیسے اچھے اور نیک خصلت اور نیک سیرت احباب ملے تھے جو مجھ جیسے ایک طالب علم کی بہت بڑی پذیرائی فرماتے تھے. اب حضرت اتنے بڑے تھے کہ ہم کہاں کہہ سکتے تھے کہ آپ کے ہاں جو آج دولت کے ریلے پہلے ہیں وہ بھی امامت کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ کے والد مولانا عبدالحق صاحب فتح پوری میں شیخ الحدیث تھے، اور دلی کے ایک ایسے محلے میں امام تھے جہاں پر کوئی مسلم نہیں تھا، صرف مسجد تھی. ایک بڑا سیٹ وہاں آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر حضرت سے ملاقات کی. اس وقت مولانا سعد الدین صاحب بھی تشریف فرماتے، مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، شیخ الکل فی الکل، مناظر الزمان. اس سیٹھ صاحب نے کچھ معلومات حاصل کی اور پھر اس نے 4 مربع ان کے نام کر دیے کہ 2 مربوں کا خرچہ مسجد پہ خرچ ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی آبادی نہیں ہے مسلمانوں کی. تو لوگوں کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ آج پھر لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ دینی مدارس،
یہ طلباء، یہ علماء، یہ جو اسلام کی یہ قلعے کے محافظ ہیں، ان کے اخراجات کا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ تو اس نے 4 مربع ان کو الاٹ کیے، 2 مربع اس خیال سے ان لی تفصیل میں تھا کہ اس کی آمدنی مسجد پہ خرچ ہو، اور 2 مربع حضرت صاحب کو کہ ان کی نہ کوئی تنخواہ تھی نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زمانہ گزر گیا، وہ وقت چلا گیا، پاکستان بنا، وہ وہیں رہ گیا سب کچھ، اور ان کے حوالے تو بہت پہلے فوت ہوئے۔ کچھ عرصے تک تو مولانا لطف اللہ صاحب ان کی آمدنی لینے کے لیے جاتے تھے، لیکن بعد میں ان کو رات کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ یہاں سے فوراً نکلے، یہ آج رات کو آپ کو قیمہ کٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا وہاں سے چلے گئے۔ جب پاکستان بنا اور کلیم شروع ہو گیا، کلیم کا مطلب یہ کہ جن کی زمینیں وہاں ہیں وہ ثبوت پیش کرے تو پاکستان میں ہندو اور سکھوں کی جائیدادیں لے، اور جن کی یہاں ہے وہ وہاں لے۔ عبدالرازق خان ترڈیر کا اس میں منشی تھا، اور اس کو حضرت مولانا کے ہندوستان کی جائیدادوں کا پتہ تھا۔ چنانچہ استاد محترم مولانا لطف اللہ سے تشریف لائے لاہور، مولانا مفتی محمد حسن صاحب کی خدمت میں، اور انہوں نے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جو پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام تھے ان سے ملوایا، اور شیخ الاسلام نے لیاقت علی خان کو کہا، کیونکہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی حضرت بنوری و مولانا لطف اللہ کے صحیح مسلم کے استاذ تھے دیوبند میں، بڑے اونچے عالم تھے، اور محمد علی جناح اور ان کی جو جماعت تھی ان کے دست راست تھے۔ چنانچہ ایک ایسا وکیل ڈھونڈا گیا جن کو ان زمینوں کی تفصیلات معلوم تھی، اور اس نے وہ وہاں کے کاغذات بھیجے، اور وہ لیاقت علی خان کے حکم پر اونچے افسران نے ان کی تصدیق کی، اور بس مولانا لطف اللہ ان کے نام زمینیں مولانا ہدایت اللہ و قاری افضل اللہ صاحب گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر گویا کہ چلتے تھے، اور جا کہیں کوئی بھائی یہ زمین کہاں کس کی ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، اچھا بھائی لکھو، اور ان کی ہو گئی۔ اس طرح حضرت کی ساری جائیداد جو جہانگیرے سے بڑھ کر تھی، تو یہ بھی علم کی برکت سے تھی۔ میں کبھی کہ محمد انور شاہ اور کبھی ان کی والدہ اور بہنوں اور ان کے اہلیہ کی تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ بس صرف کام دنیا میں ایک ہے، کسکار دے رحمان خود دین دے، نور کارون بے اساس و ٹول وسواس دے، کہ بس ان کے لیے دعا کرے کہ وہ ممبر و محراب کو قابو کرے، اور بہترین عالم، زبردست فقیہ، لائق فائق حاضر جواب مفتی، کوہ مشق تمام کتابوں کے استاذ، اللہ ان کے گلے پر جلدی رحمت نازل کرے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں خود امامت کرنے، خطابت کرنے، طویل خطبہ دینے، تراویح پڑھانے اور سب کام کرنے کی ہمت و صحت عطا فرمائیں۔ اور بے شک وہ لوگ جن کو وارث بنایا گیا ہے کتابوں کا انبیاء کے بعد، وہ بھی شک میں پڑ گئے، ان کا بھی دن پر اچھا نہیں تھا، ان کو بھی اضلہ اللہ علی علم، اللہ ایک جگہ شکایت کرتے ہیں کہ علم کے ہوتے ہوئے اس کو بہراہ کر دیا۔ علم کے استو نہ بستانند، جہل زا علم بہبود بسیار، وہ علم جو آپ کی اصلاح نہ کر سکے، ایسے علم سے کیا فائدہ؟ اللہ اللہ وی یا چی علولی ملاشی او یا چی علولی بلاشی۔ خوشحال خان خٹک گوئی۔ اللہ اکبر۔ او علمی کی رائے حق نہ نماید جہالت است،
اللہ اللہ، وہ علم جو حق کی حمایت نہ کرے نری جہالت ہے۔ مختصر المعانی میں ہے من لم یعمل بمقتضی العلم فہو والجاہل سواء۔ فلذالک فادعوا، اس لیے آپ اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ دعوت دینے سے علم پختہ ہوگا۔ آپ کو پڑھاتے ہوئے مجھے بہت سارے مہمات اور علوم کی بھرپور سرسبز وادیاں اور بحور اور ذخار ایسے سامنے میرے جو ہے نا چپے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دعوت تو عالم دین دیتا ہے جو اصول اور فروع سے واقف ہے۔ عوام کی دعوت تو عوام ہی کی حساب سے ہوگی۔ او ملا ٹولے استاد ویرا ماں پخار گئی بانے بار گئی راڑو بار گئی میں غردولا نہ سپڑا ہی رہا تھا۔ میں گدے پر لکڑیوں کا بار لایا، اس کو پھینکا تو سامنے نکل آیا، تو جتنا خر گئے اتنا بار گئے۔ تبلیغی غریب تو 6 نمبروں کے ہیں اور کرتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے۔ دشمنوں کو حاسدوں کو اللہ پاک ان کے سامنے سر نگوں کرے۔ تبلیغی ہم ہے اور ہم تبلیغی ہے۔ تبلیغ کو برا کہنے والے اپنے انجام کو دیکھیں، انتظار کریں۔ لیکن بہرحال عالم، فاضل، فقی، محدث، وہ ایک مسجد میں جانا ہوا، ظاہری علامات بالکل صحیح تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے کہا بھئی یہاں نماز پڑھ لیتے۔ وہ امام صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ نماز بھی پڑھائے اور نماز کے بعد وعظ بھی تھوڑا کرے۔ میں نے کہا میں تو وعظ نہیں کر سکوں گا، مجھے جلدی جانا ہے، جس کے ساتھ میں آیا ہوں شاید وہ مجھے جلدی لے جائے۔ ہاں نماز پڑھا لیتا ہوں۔ نماز کے بعد لوگوں نے اصرار کیا تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چلو ایک حدیث یا ایک آیت پڑھ لیتا ہوں۔ امام صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہاں ہری پگڑی والوں کا غلبہ ہے۔ اس زمانے میں اس فرقے کی ہری پگڑیاں تھیں، اب جا کے ان کے مولویوں کو عقل آئی اور ان کو روک لیا، یہاں تک کہ عمران خان نے نور الحق قادری کو منع کیا کہ ہری پگڑی مت باندھو، دیوبندی علماء خفا ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہر رنگ ثابت ہے لیکن ہر رنگ ثابت نہیں ہے۔ اور طاہر القادری کہتے ہیں جنت کا لباس، بے شرما، جنت میں تو کنگن پہنائے جائیں گے، اور بے شرم جنت میں تو شراب پلائی جائے گی، تم شراب یہی سے پینا شروع کر لو۔ اور کتنا پیا ہوگا بد نصیبوں نے۔ تو یہ ان کا استدلال ہے، نہ سر اور نہ پیر۔ الحمدللہ میں جب بیٹھ گیا، میں مختصر سی حدیث یا آیت پڑھنی تھی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ میں نے کہا نہیں، بس میں جو مناسب سمجھوں گا وہ کروں گا۔ اس نے کہا آپ کو اجازت نہیں؟ میں نے کہا تمہارے باپ کا دفتر ہے کیا؟ اس زمانے میں ہم بھی جنگ نعرے لگو لے وہ لوگ منگ باؤ مار وقت کرتے تھی رکڑی۔ لوگ بھی بیٹھ گئے، عجیب مولوی آیا، پہلے راضی نہیں ہو رہا تھا، اور راضی ہو گئے تو امام صاحب کو نہیں مان رہے۔ میں نے لباس پر درس دیا اور مسنون لباس بیان کیا، اور پیغمبر کی پگڑی کی قسمیں بیان کی، ان کے رنگ بیان کیے۔ یہ کھڑا ہے کھڑکی کے پاس امام صاحب، ایک پاؤں اوپر ایک نیچے، اف اف کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ بیان میرا ہے، میں ذمہ دار ہوں، مولانا صاحب نے منع کیا ہے، وہ بری الذمہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہری پگڑیاں کھول کے صف کے نیچے دبائی، اور کچھ لوگ باہر جا کے سفید باندھ کے آ گئے، کیونکہ فقیر بھی جب اپنے بیان پر آتا ہے نا، جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنون بنیں گے،
ہم تجھے لیلا بناویں گے. تو جب درس ختم ہوا تو وہ امام صاحب مجھے کہتے ہیں ماش میں دلا رکشا تاخذ منی کڑا ہوں مجھے مبینہ تم آتا سر شاباش نرا کے. لوگوں نے کہا یہاں کھانا کھائیں گے ہمارے ساتھ اور ایک جمعہ ہمارا پڑھائیں گے. پھر الحمدللہ اس زمانے میں نے ایک جمعہ پڑھا لیا تھا, کھانے سے معذرت کی تھی, اور میں نے وہاں پر ڈنک کی چوٹ بیان کیا تھا. اس زمانے میں بہت مشکلات تھی کراچی میں, اہل توحید اور اہل بدعت کے درمیان سخت تصادم تھا. اہل حق بڑے اداروں نے میری دفاع میں اپنے مضبوط طلباء بھیجے تھے. وہ مسجد آج تک اہل حق کے پاس ہے, وہ قیامت تک رہے گی. پس آپ دعوت دیں وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور استقامت اختیار کر لے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ یہ ہوائی جہاز سے آیا ہے کرامت سے, دوسرے نے کہا یہ ریل گاڑی سے آیا ہے استقامت سے, اور استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو سمندری جہاز سے حج کے لیے جاتے 8-10 دن پانی میں ڈبکیاں کھا کے, تو ان کی دعوت کرتے تھے. جو ہوائی جہاز سے جاتے تھے ان کی نہیں کرتے تھے. یہ کوئی سفر ہے؟ مطلب یہ کہ بزرگ یہ اس بات کی بھی مشق کراتے ہیں کہ ہم اور آپ کچھ مشقت بھی سیکھ لیں. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, اور 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور آپ استقامت اپنائیں جیسے آپ کو کہا جاتا ہے. روح المعانی روح البیان معتبرات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق نے کہا عجل علیک الشیب یا رسول اللہ, حضرت بال جلدی سفید ہو رہے ہیں. آپ نے کہا شیبتنی ہود و اخواتھا, سورت ہود جیسے سورتوں نے بوڑھا کر دیا. آپ سے پوچھیں گے کہ وہاں کون سی آیت؟ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. آسان کام نہیں ہے جی ہم جنید کو کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ایسے سیدھا رہو. ظاہر ہے انسان کے تقاضے ہوتے ہیں. استقامت تو کیا شان کی چیز ہے. کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ تفصیلیہ میں اپنی سلطنت چھوڑ کر اور جنگلات اور دریائی اسفار اختیار کر لیے. ایک چھوٹا سا منہ بیٹھا تھا, اس کا وہ جوان ہوا, لوگوں نے وفاداری میں اسی کو تخت نشین کیا, لیکن اس کو بہت ارمان تھا اپنے والد کو دیکھنے کا. ایک دن لاؤ لشکر لے کر کے نکلا, چلتے 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 وہی من جد وجدہ, ایک ساحل سمندر پر پہنچے اور ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ ریت پر لیٹا ہوا ہے, کسی نماز کا انتظار کر رہا ہے. شہزادہ کو کہا گیا کہ یہی تمہارے ابا ہے. اچھا, تو زمانہ گزرا تھا, بہت تلاش رہی تھی اور گھر چھوڑ کے باپ آیا تھا. یہ والی مائیں نہیں تھی جو بیٹوں کو کہا چھوڑو وہ تو ایسا ہی تھا, وہ تو ویسے بھی ریٹائر ہو چکا تھا. یہ جو گھروں میں کیا کہوں فتنے بیٹھی ہوئی. اس زمانے میں مائیں باپ کا ادب و احترام اور باپ ماؤں کی قدر و منزلت, یہ تو دونوں رحمت کے سائے ہیں. میری ماں کی دعا, میری ماں کا, تیرا باپ نہیں ہے تو وہ خاکی کے انڈے سے نکلا ہے, للو پلو. یہ عیسائی پراپیگنڈا ہے, عیسائی مشینری کی سازش ہے.
کیونکہ عیسیٰ بن باپ پیدا ہوئے، وہ اللہ کا اعجاز ہے، قدرت کاملہ کا ایک کرشمہ ہے۔ میری ماں، اور تیرے باپ کے ذریعے ٹیڑھا پاجامہ پہنا ہوا، ریٹائر ہو چکا ہے، پیسے سارے عورت نے بھلا گئی نے لے لیے، اب وہ غریب جو ہے زندگی کے دن گن رہا ہے۔ ریٹائر باپ ہو تو مزمل جیسا ہو، جس نے جنید کو اور احمد کو شعیب کو ایسا سیدھا کیا ہے کہ نہیں اٹھا، مجال ہے کہ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اچھے لگتے ہیں، طاقتور رہے، نہیں سمجھ میں۔ اب کیا کرے، بہت باتیں ہیں نا عبیدہ، تمہیں کیا معلوم ہے یار۔ یہاں ایک خاتون تھی، اس نے مجھے خبر بھیجی تھی کہ کوئی فرصت ملے تو 9-10 بجے کے قریب گھر تشریف لاؤ، کچھ مسجد کے لیے ہدیہ تعاون رکھا ہے، وہ بھی قبول فرما لے، میرے ساتھ چائے کا کپ بھی پی لے۔ اس وقت یہ دارالحدیث کی جگہ پر جو ہے 3 کمرے تھے، ایک دفتر تھا، ایک مدرسین کی جگہ تھی، ایک میں مؤذن صاحب اور سٹور تھا، باقی باغیچہ تھا۔ وہ خواہش تھی اور دعا تھی کہ اللہ یہاں دارالحدیث بنے۔ ایسا 9-10 بجے کے قریب میں نے پوچھا، مکان معلوم ہوا، سامنے گلی میں چلا گیا، میں نے دروازے پر دستک دی یا گھنٹی بجائی تو اندر سے ایک آدمی نے کہا معاف کیجئے۔ میں نے پھر کہا کہ یہ فلاں کا گھر ہے، کہاں اس کا گھر ہے، کرنا کیا ہے؟ اندر سے ایک خاتون آئی، بڑی زبردست ساڑی پہنی ہوئی اور تاجدار قسم کی خاتون، اور اس نے چمٹے سے اس کو 1-2 کس کے رکھے، کہا بھئی بدتمیز حضرت سے اس طرح بات کرتے ہیں، وہ کب کسی کے گھر جاتے ہوتے؟ میں نے بلوایا ہے، درخواست کی ہے، کہا بہت معافی چاہتی ہوں، یہ وہ۔ اندر ہم بیٹھ گئے، وہ کبھی چائے لا رہا ہے، وہ پتلون مین، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اس گھر کا سرونٹ ہے، کوئی باورچی ہے یا خانسامہ ہے۔ میں نے اخیر میں کہا کہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ میں نے کہا یہ آپ کا کیا ہے؟ کہ یہ میرے میاں ہے۔ آگاہ 10 والے ہو، 10 چمٹائے والے ہو۔ بھی آپ تو دیکھیں نا، جمعے کے دن جو ہے نا مردوں ہی کی طرفداری کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایک عالم ہمارے گھر آئے، وارث الانبیاء، اس کے ساتھ سلوک تو کم از کم آدمی سیکھے۔ یہ کس طرح ادب و اخلاق ہے اس کے؟ ماڑ کے میں دکھ جاٹو چمٹا اور منڈے نو خبائی۔ میں نے کہا صبر کرو ذرا، آنے والے جمعے کو آنے دو۔ یہ ایسے واقعات تو اتنے ہیں کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور استقامت اپنائیے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خدایا تو استقامت کے عام بیمار عاجزوں کو قبول فرما۔ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں قفس سے چھوٹے۔ اس کو کہتے ہیں تو کدھر بند خویشتن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی، گر نشاید بدست راہ بردن، شرط شکست در طلب مردن۔ یہ جو اردو ترجمہ ہے اسی کا فارسی ہے۔ استقامت تو ایسی چیز ہے کہ وہ کہتے تیمور لنگ جو ہے نا، وہ ہر طرف سے شکست کھا چکا تھا، اور وہ بالکل شکست خوردہ کنارہ کش ہو کے ایک طرف بیٹھا تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی گندم کا دانہ اٹھا کے لے جا رہی دیوار پر، لیکن وہ تو گر جاتا تھا اس سے۔ 2-4 دفعہ گرنے کے بعد اس چونٹی نے اس گندم کے دانے کو 4 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا لے گئی، تھوڑی دیر بعد آئی دوسرا، تیسرا، آخر میں سارا دانہ لے گئی۔
تیمور لنگ کو اسی سے سبق حاصل ہوا. اس نے کہا ہمت نہیں ہارنا چاہیے. تو دنیا کی چیزوں میں تو لوگوں کی ہمت ہے، اصل دین کے لیے استقامت ہونا چاہیے. ہم نے اس زمانے میں سنا ہے جب حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین میدان سیاست، فراست اور فقاہت کے علی الاطلاق امام مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا سن 1980 میں. 80 تھا نا. وہ اس طرح آپ یاد رکھیں انور شاہ کہ حضرت کی پیدائش ہے 1919. 1940 میں فضیلت و فراغت ہے شاہی مسجد مراد آباد سے، مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی سے. اور 1940 سے 1960 تک تدریس، اور 1960 سے 1980 تک تدریس جمع سیاست. 1980 میں انتقال ہوا. تو ہم نے اس وقت اخبارات میں پڑھا تھا. اب یہ تو مولانا اس کی تصدیق کرے، اور اتنے بڑے ہر جہت انسان کے اولاد کو بھی ان کے تمام علوم کا اور احوال کا پتہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کے کوئی استاذ تھے اسکول میں، عبد المنان نام تھا اس کا، مجھے وہ بھی یاد ہے اخبارات سے. اس نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب حضرت صاحب چھوٹے بچے تھے اور ڈیر اسماعیل خان اسکول میں پڑھ رہے تھے تو وہاں کوئی بڑا افسر انگریز آیا اور وہ بچوں کا معائنہ کرتا تھا. یہ خوبصورت سا مضبوط جسم کا اور نہار بروے کے چکنے چکنے پات. ان سے پوچھا کہ آپ پڑھ کر کیا کرو گے؟ کہ آپ کو یہاں سے نکالوں گا. کہا کہاں سے؟ کہا یہاں ہندوستان سے. انگریز افسر نے ماسٹر صاحب کو دیکھا کہ یہ آپ پڑھا، آپ کی یہ تعلیمات ہے. اس نے کہا کبھی ہم نے سنا نہیں کسی نے یہ بات کہی. وہ ناراض ہو کے نکل گیا اور ماسٹر صاحب پیچھے گئے اور ان کو بٹھایا، کچھ عزت و اکرام سے مالا مال کیا. کلاس میں آیا اور کلاس والوں کو کہا کہ یہ ہماری زندگی اور موت، ہماری سیاہ و سفید ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور بہت زیادہ تقریر کی انگریزوں کے فضائل پر. جب ماسٹر صاحب کو یقین ہو گیا تو اس نے اس سرکاری انگریزی افسر کو کہا کہ اچھا دوبارہ آؤ. اس نے آ کر کہا کہ اچھا بتاؤ پڑھ کر کیا کرو گے؟ کہ آپ کو اور ہیڈ ماسٹر صاحب جیسے لوگوں کو یہاں سے نکالوں گا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. ایسے خوش آمدی ٹولہ، انگریز کا کاسلیس تالی چٹ، انگریزوں کے ہاں ضمیر بیچنے والے. اور نواز شریف نے ایک تقریر میں بھٹو گرانے کو کہا ہے کہ ان کے بڑوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے ہیں، لیکن تم نے اسی گند پانی میں نہایا ہے، تبھی تو تم نے جمعے کو ہٹایا اور اس کی جگہ اتوار منحوس اور مغضوبین کا دن آپ نے مسلمانوں پر مسلط کیا. وہ دن ہوا آج کا دن ہوا. نہ آپ عزت سے ہے نہ خاندان. اپا جن جن دے اسے اس پی نہ گڑن دے اسے. کہ زندہ تو رہو لیکن ایسا بھاگو جیسے کتا ذلیل بھاگتا ہے. پر جن جن دے اسے اور سپن زیاد گڑن دے اسے. کاش کہ مولانا ان سے یہ جمعہ بحال کرا دیتے، اور کاش کہ عمران خان اپنے خان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اور مدینہ منورہ کا نام اور فلاحی ریاست اور خلافت راشدہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ارشادات دل سے نقل کرتے، اور جیسے ان کو اختیارات ملے اور ان کے دن آئے لوگ منتظر تھے کہ شاید جمعہ بحال ہوگا. لیکن یا تو انہوں نے
وہ ان کے کتے نہلائے یا اس وہ گندے پانی میں نہائے ہوئے، اس لیے کابلی خبر ہے وہ ٹول انجاس کابلی کتاب نکلے پائے کہ اسے کہ وہی ٹول انجاس سارے پلیت۔ پس آپ دعوت دے اللہ کے دین کی۔ دعوت ویسے نہیں ہے کہ آپ دعوت دیں گے تو لوگوں کو حضرت 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 کے ساتھ کہ آپ کو کبھی اجرک بھی پہنائیں گے، کبھی اسی اجرک سے آپ کو پھانسی بھی دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ استقامت اختیار کریں۔ صبح آپ نے دعوت دی، شام کو آپ نے کہا میں نے ویسے گپ شپ لگا، یہ کوئی بات ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پرواہ نہ کریں ان کے خواہشات کی۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ کہیں میں ایمان لایا وہ جو اتارا اللہ نے کتاب، اللہ کی کتب پر، آسمانی وحی پر میرا ایمان ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے تاکید ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان۔ یہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان عدل کرے، ایسا نہ ہو کہ ویک چاہتل دا انصاف پلاس کے درکڑا نہ تو پردے اسوخ پل خرب برابر کڑا، داس انصاف تے۔ اللہ ربنا و ربکم، وہ اللہ ہمارے رب ہے اور تمہارے بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے آپ کے درمیان۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ اکٹھے کرے گا ہم کو قیامت کے دن۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف باز گشت ہے۔ اللہ، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی ایسا کہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اللہ کے لیے دعوت لازم ہو چکی ہے۔ حجتہم داحدۃ عند ربہم، ان کی دلیل ڈس میں سے رب کے ہاں۔ وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر خدا کا غضب ہے۔ ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے عذاب ہوگا کڑک سخت۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے اتارا ہے قرآن صحیح طرح، حق کے ساتھ، فائدے کے لیے، حق کے ساتھ، حجت اور دلیل سے، حق کے ساتھ، ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ والمیزان، اور انصاف کا ترازو۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے قیامت نزدیک ہو۔ سبحان اللہ۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں قیامت کو وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں رکھتے اس پر۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مشفقون منہا، وہ ڈرتے ہیں اس۔ ابھی بھی ایک بزرگ خاتون کا خط آیا اور اس نے کہا آخرت، قبر، حشر نشر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈرنا تو پڑے گا کہ اللہ آپ ہمارے اس ڈر کو قبول فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئی تھی تو ام کلثوم اور حضرت فاطمہ ان کے پلنگ پر بیٹھی تھی اور دونوں رو رہی تھی بہن کے لیے، تو ان کے آنسو بی بی رقیہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے کہا بھی میرے پاس جبریل آئے تھے، میں نے ان کو بتایا کہ یہ میری بیٹی رقیہ جو ہے بہت نرم دل کی ہے، اس کو آگے کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہاں سے اٹھانے کے بعد سیدھا جنت الفردوس۔ دیکھیے حضرت مولانا عبد المعبود راول پنڈی والے کی کتاب پیغمبر اسلام کی شہزادیاں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے ہیں قیامت سے، وَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّ الْحَقَّ، وہ تو واقعی آ کے رہے گا۔ اللہ ہوگا۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، یاد رکھو جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہے۔
میریا کے معنی شک، حاضی فریا ما فیہ میریا مولوی کہتے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، وہو القوی العزیز، اور وہ زبردست اور غالب ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی اعظم پاکستان، فقیہ وقت، مفسر قرآن، سابق استاذ اور مفتی دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اپنے تفسیر معارف القرآن میں اس جگہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری جو حکیم الامت کے بڑے خلیفہ اور اعلیٰ ترین مدرس تھے، دیوبند میں ایک استاذ کا انتقال ہوا تھا، تو مولانا اشرف علی نے کہا کہ اگر دیوبند نے مجھ سے مدرس مانگا تو میں عبد الغنی کو بھیجوں گا، یہ ہر مشکل کتاب پڑھا سکتے ہیں۔ یہ شاہ عبد الغنی پھول پوری پاکستان تشریف لائے تھے تو حکیم صاحب، حکیم اختر مرحوم نے بڑا اہتمام کیا، علماء دیوبند کو اکٹھے کیا۔ اس میں بڑے واقعات ہیں جو کچھ سنانے کے ہیں، کچھ نہیں۔ تو شاہ عبد الغنی پھول پوری نے بیان کیا ہے کہ بزرگوں سے سننے میں آیا کہ جو فجر کی نماز کے بعد اسی ہیئت پر بیٹھ کر اور دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاش کا محتاج نہیں کرے۔ اور مجرب ہے بزرگان دین اولیاء۔ تو مشہور واقعہ اس طرح ہے کہ علماء آتے تھے اور آ کے بیٹھتے تھے، علماء کرام بہت غریب، اچانک شور مچ گیا تو پتہ چلا کہ مولانا موجود صاحب بنوری آئے، اور آتے ہی انہوں نے کہا ہویا کہ ملمت کا خلیفہ شاہ عبد الغنی پھول پوری، یہ درد شکم کا علاج، یہ فلاں دوا تیار ہو رہی ہے، کیا ہمیں مارکیٹ کے لیے بلایا گیا؟ دوائیوں کی ایڈورٹائز ہو رہی ہے۔ تو شاہ عبد الغنی نے معذرت کی اور ایک شخص کا نام لیا، لے بیٹا یہ اس کا کارنامہ ہے۔ اس لیے شاہ عبد الغنی پھول پوری نے مفتی رشید کو خلیفہ بنایا، وہ اس کا خلیفہ ہے۔ حکیم صاحب نہیں تھے، حکیم صاحب نے پھر حکیم صاحب کی والدہ سے انہوں نے نکاح کیا تھا، حکیم صاحب داغی پر کٹے ہو، اور حکیم صاحب نے پھر شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے بزرگ، ان سے خلافت لی ہے، اور بہت کامل و اکملات بھی تھے وہ۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی، نزد لہ فی حرثہ، بڑھا دیں گے اس کے لیے وہ کھیتی۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہو دنیا کی کھیتی، نؤتہ منہا، اس کو یہیں سے دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے معبود ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے دین، ما لم یأذن بہ، جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ 11ویں شریف، یہ عرس شریف، یہ تیجا شریف، یہ فلاں، بس شریف لگاؤ اور ہر شر کو جائز کرتے رہو۔ ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ یہی حال میلاد کے محفلوں کا ہے۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتا دو ٹوک فیصلے کا دن، لقضی بینہم، آج ہی ان کا فیصلہ ہوا ہوتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ، آپ دیکھیں گے ظالموں کو لرزتے ہوئے، مما کسبوا، اپنے کیے ہوئے سے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ آن گرے گا ان پر۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، رب کے ہاں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہوگا، اللہ نصیب کرے۔
ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہی چیزیں ہیں جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ بندوں کو. الذین آمنوا، وہ بندے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں نیک. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجرت. الا المودۃ فی القربى، مگر رشتے نسبت کا خیال رکھنا. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید مراد یہ کہ میرے عزیز و اقارب و اہل رسول کا خیال رکھے. امام شافعی کی طرف اشعار بھی ہے. یہ مراد نہیں آتے ہے کہ میں بھی مکے کا رہنے والا ہوں، قریشی ہوں، عدنانی ہوں، ہاشمی ہوں، جیسے تمہیں زندگی گزارنے کا حق ہے، مجھے بھی بولنے دو نا. ومن یقترف حسنۃ، اور جو کوئی کمائے نیکی، نزد لہ فیہا حسنا، ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے بھلا. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا یہ کہتے ہیں کہ گڑھا پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ. فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، چاہے اللہ تو مہر لگا دے آپ کے دل پر. ویمحو اللہ الباطل، اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو. ویحق الحق بکلماتہ، اور حق کو حق کرتا ہے اپنے کلموں کے زور سے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والے دل کے راز اور بیت. کلمات ہے. سبحان اللہ. کعب اخبار موطا مالک صفحہ 723-24 پر کہتے ہیں کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمات میں صبح و شام پڑھتا ہوں. لو لم اقلہن، اگر میں نہ پڑھتا، لجعلتنی الیہود حمارا، تو یہود سحر کے زور سے مجھ سے گدھا بنا لیتے. کون سے کلمے ہو؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہ وما لم اعلم، من شر ما خلق وبرأ وزرع. یہ کلمات. اسی پر موطا مالک کتاب الدعوات ختم. کلمہ ہے، اس کا زور ماننا پڑے گا. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہیں سے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سام کا زہر چل پڑا ہے. لاگئی مولانا سے بوی ویمونگا پا تجوید زانو شلولو او دا پاڑو یادولی ویدہ تو اسو گورا بسم اللہ الرحمن الرحیم وی خو کلمو سر دا اجازت وکنا. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہیں جو قبول کرتا ہے توبہ بندوں سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر فرماتے گناہوں سے. کتنے گناہ جو معاف ہو رہے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اطاعت قبول کرتے ہیں یا دعا قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ بڑھائے گا ان کو اور بھی اپنے فضل سے. دیکھو دنیا کے اعتبار سے تو کافر کی بھی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن آخرت کی نعمتوں کے متعلق صرف مسلم کی دعا ہو. محمد انور شاہ نے جمعے میں بھی اچھا مضمون بیان کیا اور شب جمعہ کو بھی. لیکن وہ یہ آیت ضرور پڑھا کرے کہ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ انبیاء نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. تو ہر شخص جو دعا قبول کرنا چاہتا ہو اس سے پہلے کوئی نیکی کرے. سارا نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہے کہ آپ خیرات بہت کرتے ہیں. والکافرون لہم عذاب شدید، و کافروں کے لیے عذاب کڑک ہوگا. ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اور اگر کھولتا اللہ روزی سب کے لیے، لبغوا فی الارض، تو یہ سرکشی کر لیتے زمین میں. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن وہ اتارتے ایک اندازے سے جو چاہے.
انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ بندوں سے خبردار دیکھنے والے ہیں۔ وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اللہ وہ ہے جو اتارتے ہیں بارش بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہو۔ وینشر رحمتہ، اور پھیلاتا ہے اپنی مہربانی۔ وہو الولی الحمید، اور وہ اللہ کارساز اور خوبیوں کا مالک ہے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے پیدا کیا آسمان و زمین۔ وما بث فیہما من دابہ، اور جو پھیلایا ہے اس میں مخلوقات۔ پنجپیر مولانا کہتے ہیں زندہ سر، بہت اچھا ترجمہ ہے۔ دابہ کا ترجمہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری مرحوم کرتے ہیں زندہ سر۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو اکٹھا کرنے میں جب چاہے قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور وہ جو پہنچتی ہے تم کو تکلیف، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، بسبب تمہارے کرتوت کے جو تم ہاتھوں سے کرتے ہو۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، معاف بھی کرتے ہیں بتیرے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم بے بس کرنے والے خدا کو ملکوں میں۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست نہ مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے کہ کشتیاں چل رہی ہے سمندر میں۔ جوار جاریہ کی جمع ہے۔ کل اعلام، جیسے پہاڑ کے مڑی جا کے دیکھو ڈاکیاٹ پہ، وہ پہاڑ کھڑے آہستہ آہستہ پھر اب کسکتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں۔ ان یشاء یسکن الریح، چاہے تو روک لے ہوا، فیظللن رواکد علی ظہری، پر ہو جائے رکے ہوئے زمین پانی کے سطح پر۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس زمانے میں بادبانی نظام ہوتا تھا، کون کہاں جا رہا ہوتا اور کہاں پہنچا، یہ مضمون ہے، مزمل کو سیٹ کر کے دینا چاہیے۔ واسکو ڈے گاما بھی اسی میں ہے نا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے قدردان کے لیے۔ او یوبقہن، یا ہلاک کرے ان کو، بما کسبوا، بسبب ان کے کسب کے۔ ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتے ہیں بتیروں سے۔ یہ بار بار کہہ رہے کہ تمہاری ہر غلطی پر پکڑ نہیں کرتا ہوں، ورنہ تیری نسل در نسل تباہ ہو جائے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، وہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں ہمارے دین کے بارے میں، ناحق لڑتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، نہیں ہے ان کا کوئی چھٹکارا۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ دیا جاتا ہے تم کو، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا چند روزہ سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ، جو اللہ کے ہاں ہے، خیر وابقا، وہ ہمیں بہتر ہے اور ہمیشہ ہے۔ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسا وقت آئے گا کہ اسباب اور توکل مقابلے میں ہو جائے۔ اسکرین پر بتائے کہ ایک آدمی 10 دن آغا خان اسپتال میں رہا ہے، اور 17.5 یہ پارلیمنٹ ہے، یہ وزارت ہے، یہ گورنری ہے۔ اس سے پوچھا نہیں جا سکتے کہ ایک آدمی کیا اس کی سانسیں خرید رہے، آپ بیچ رہے اس کو۔ تو یاد رکھنا جنید اور تمہارا عملہ، کہ توکل کا وقت وہ ہوتا ہے جب ایک طرف اسباب ہو اور دوسری طرف توکل۔ حضرت عمر جب بیت المقدس لینے آئے تھے تو حضرت عمر سے کہا گیا نا، تاریخ الامم میں لکھا ہے کہ وَمَعَهُمْ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَمَعَهُمْ وَمَعَهُمْ، ان کے پاس اتنے تیر انداز ہے، اتنا اسلحہ ہے، اتنے زمانوں کے جمع کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اوَمَعَهُمُ اللَّهُ، اللہ بھی ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں ڈرتے ہو، چل ڈیڈ سی پار کرو۔ اور ڈیڈ سی پار کرتے ہی وہ آئے یہود کے علماء، چابیاں
اچھا بھی ہے، آپ امیر المومنین ہوا آپ کا لکھا ہوا ہے. وہ تو آباد ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. تر ډیر د خسړه د خالد غواړي، او ته خالد بن ولید شه جهان ستا دی. وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں، میں بغیر تکلف کے، بغیر کسی لو لگاؤڑی کے. اس دور اور زمانے کے علماء اور طلباء خالص متوکلین ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑھنے کے دوران ہمارا کیا حشر ہے، ہمارے پڑھنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ان کو ہٹائے یہاں سے، پہلے سے بڑھ کر ہے. اللہ دکھاتا بھی ہے کہ دیکھو طالبان نے کیسے چاروں شانے چت لٹایا امریکہ کو، اور ڈرم کے ٹین 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 پے 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 پے. طالبان نے کہا صلح آپ کی ضرورت ہے، ہماری کام ہماری ضرورت ہے، ٹرمپ نے کہا. اور آج اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے تمام مطالبات اصولاً مسلم ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کرتے اس پر عمل کریں گے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں. طالبان کے پاس کیا ہے؟ خالی پگڑی، خوبصورت سنت اور لمبا کرتا، خوبصورت بھاری بر شلوار، چہرے پر انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین کی بہترین سنت داڑھی. اور 15ویں صدی کے طلباء کو دیکھو جیسے آسمان کے چاند ستارے نیچے اترے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ان مدرسوں کا، ان علماء کا، ان طلباء کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور کفالت کرتے ہیں. وہ ایک سیٹ نے تقریر کی اور کہا ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ 200 سال تک ہماری اولاد کھائے ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم تو اس لیے کارخانے اور فیکٹریاں بڑھاتے ہیں کہ دینی مدرسوں کو ہم دے سکیں. اور ایک اور شخص نے مجھ سے فون پہ بات کی کہ ہم بڑے مدرسے چلاتے تھے بلوچستان میں اور سندھ میں اور صوبہ سرحد میں، اب ہماری حالت ایسی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا جب نہیں ہے تو چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں کام تو پورا ہو رہا ہے، کیا ہم قرض لے کے دیں گے ثواب ملے گا؟ خدا کی قسم ان کے توکل کو درس قرآن کے اندر سلام. میں نے کہا میں سلام کرتا ہوں آپ کی عظمت اور استقامت کو. اس نے کہا واہ، وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں، درس جاری ہے، اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ پہنچے نہیں. اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے. یہ نہیں کہ بڑے سے بچتے ہیں چھوٹے سے نہیں، بڑے گناہ سب کو معلوم ہوتے ہیں. بھئی گالی دینا گناہ ہے، بے وفائی کرنا گناہ ہے، وعدہ توڑنا گناہ ہے، قتل گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، زنا گناہ ہے، سود گناہ ہے، تو بچنا پڑے گا. اس کی 7-8 تعریفیں ہیں. بعض کہتے ہیں جو نصوص سے ثابت ہے وہ کبائر ہے، اور بعض کہتے ہیں جن پر وعید آئی ہے وہ کبائر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جن کا گناہ ہونا سب کو پتہ ہے وہ کبائر ہے. اور صوفیاء کہتے ہیں لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار. بار بار کرنے سے صغیرہ کبیرہ ہو جائے گا، اور استغفار کرنے سے کبیرہ صغیرہ ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب ان کو غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، معاف کر دیتے ہیں. صبح میرے 2 خادم، میں گھنٹیاں بجا رہا ہوں، وہ آ نہیں رہے. ایک کو کہتے ہیں تو چل، دوسرے کہتے ہیں تو چل. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آؤ تو بھی میرے ساتھ چل.
بڑا غصہ آیا، لیکن جب وہ آئے پیش ہوئے، میں نے کہا اتنی خدمتیں کرتے ہیں اور اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ماں باپ گھر بار چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا معاف، کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اطاعت بجا لاتے ہیں رب کی، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وامرہم شوری بینہم، اور معاملات ان کے مشورے سے طے ہوتے آپس میں۔ علماء دین کہتے ہیں کہ احکام 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا کرنا واجب ہے اور مستحب ہے، سب کو پتہ ہے، اس میں مشورہ نہیں ہوتا کہ ہم جماعت سے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن پڑھے یا نہیں، اس میں کیا مشورہ ہے۔ اور کچھ کام وہ ہے جس کا ناجائز اور نامناسب ہونا سب کو پتہ ہے، وہ بھی مشورے سے جائز نہیں ہوتے، مشورہ ہو یا نہ ہو۔ کچھ کام ایسے ہیں جس کے کرنے اور نہ کرنے میں آدمی کو اختیار ہے، اس میں مشورہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامت میں لوگ سب کچھ کریں گے، مشورے آپس میں خیر کے کاموں کے بھی نہیں کریں گے۔ پیغمبر کو اللہ کہتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے کاموں میں۔ پیغمبر کو کیا ضرورت ہے، وہ خود صاحب وحی ہے، اللہ کی نظر عنایت موجود ہے۔ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، جس سے مشورہ ہو ساتھیوں سے، ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ان کی سوچ اور فکر میں عظمت آ جاتی ہے، ان میں احساسات موجزن ہو جاتے ہیں۔ اللہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ایک کام کرنے لگو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھروسہ اللہ پر ہو، کسی کے مشورے پر نہ ہو۔ جنید نے مشورہ دیا تھا، کام صحیح نہیں ہوا، ملامت کرنا جائز نہیں، کیونکہ کام تو توکل علی اللہ سے ہے، نہ کہ مشورے سے، اس لیے مشورے کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ حضرت مغیث اور بریرہ کا جو قصہ پیش آیا، اور مغیث بہت روتے رہے اور بریرہ پرواہ نہیں کرتی رہی، آپ نے بریرہ کو بلایا تو اس نے یہی کہا تأمرنی ام تشاورنی، حکم ہے نبی کا یا مشورہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں، حکم تو نہیں دے سکتا، مشورہ ہے۔ اس نے کہا ثم لا تطاوعوا، مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات تھی کہ بزرگان دین کے مشورے، استاد اور شیخ کے مشورے وہ اچھے ہوتے ہیں۔ امام الاثر مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر میں مدرسہ بنایا تھا، فیض عام۔ جب دیوبند میں دارالحدیث کے اندر 200 طلباء تھے تو وہاں 4000 خالی شرح جامی میں جمع ہو گئے تھے، لیکن وہ بہت جلدی آگے پیچھے ہو گئے اور حضرت شاہ صاحب ناراض ہو کے واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ الہند کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا انور شاہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ دونوں حرمین جا کے وہاں پڑھاتے رہے۔ شیخ الہند جب حج کے لیے گئے اور واپس ہوئے تو کوئی خاص توجہ ان کی طرف نہیں دی۔ ان دونوں نے پوچھا تو شیخ الہند نے کہا میں نے آپ کو اس لیے پڑھایا تھا کہ تم یہاں حرمین میں آ کے پڑھاؤ، یہاں تو بہت ہے پڑھانے والے، دیوبند میں کون پڑھائے گا؟ چنانچہ اسی جہاز سے دونوں نے ٹکٹ لیا اور ساتھ بیٹھ گئے۔ یاد رفتگان میں مولانا سلیمان ندوی کہتے دونوں اسی دن یا انہی دنوں میں تازہ تازہ حرمین شریفین سے وارد ہوئے تھے۔ اور ان کے معاملے مشورے سے ہوتے آپس میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ خدایا ہمیں خزائن عطا فرما، اللہ اپنی عظمت و شان کے مطابق، اور اس سے بڑھ کر دل بھی عطا فرما، اور دینے کی ہمت بھی عطا فرما، اور اچھے لوگوں تک رسائی نصیب فرما۔ والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ جن کو پہنچتی ہے سرکشی، ہم ینتصرون، تو خالی بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور ہر گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہے۔ فمن عفا، جس نے معاف کیا، واصلح، اصلاح کی، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ دے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ پسند نہیں کرتے ہیں ظلم کرنے والے کو۔ کوئی بھی جب بدلہ لیتا ہے تو
ترازو نہیں رکھتا، یقینی طور پر گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس لیے میں بہت پریشان تھا، کیونکہ میں ادارے کا خادم ہوں اور میرے تخت الامر نظام ہے، تو میں اس میں بہت غمگین رہتا تھا کہ یہ میں نے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کیا یہ کوڑ کی تلاش کی ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک بہت غلط کام ہے کہ ایک آدمی کسی دینی مدرسے کا محتمم بنے یا منتظم بنے یا ناظم بنے، کیونکہ یہ بچے گا کیسے، نکلے گا کیسے یہاں سے؟ یہاں تک کہ بخاری شریف میں نے حدیث دیکھی، کیا دباؤں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ وتوکلت علی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، مبارک۔ غور سے سن لو، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ ایک خاوند بیوی کے اوپر بڑا ہے تو بڑائی کی بھی حد ہے نا، ایک استاد شاگرد کے اوپر ہے تو اس کی بھی کوئی حد ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف میں نے ایک حدیث دیکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑی شان و شوکت سے میں نے پڑھائی۔ حدیث یہ کہ آپ نے کہا کہ جس کسی کو میں نے مارا ہے، یا میں نے اس کو سخت بات کہی، یا اس کو کوئی بد دعا دی ہے، میں اپنی نماز اور دعائیں اس کو دے دوں گا، یعنی مجھے معاف کر دے۔ تو میں نے کہا اب تو کام ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور یا اللہ ان کے لیے استغفار بھی کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو خوف مجھے تھا مجھے نہیں، پیغمبر کو بھی تھا وہ، حالانکہ آپ سے ظلم محال ہے، علماء کہتے ہیں۔ انور شاہ پوچھے تو بخبرہ، اس میں وہ واقعہ نقل کیا نا، کسی بعضی کتاب میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ آپ سے جو کہا گیا کہ آپ نے مجھے چڑی ماری تھی اور میری قمیص نہیں تھی، اور پھر آپ نے قمیص اتاری، اور صحابہ بڑے غمگین تھے، پھر جب اس نے حضرت کی پیٹھ دیکھی تو رو پڑا اور اس پر جو ہے نا چومنے لگا، اس بہانے مہر نبوت دیکھنے لگا۔ تو مشکل کام دنیا کے اندر مینیٹر ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، اور اس کا جواب دینا پڑے گا بڑے کو۔ قرآن کریم میں جہاں میاں بیوی کے حقوق ہیں نا، وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو بزرگ و برتر ہے، یعنی تم بیوی پر اتنے زوراور نہیں ہو جتنا خدا تم پر زوراور ہے، اور تیرا بیوی پر اتنا حق نہیں ہے جیسے خدا کا تجھ پر حقوق ہے، تو تجھ تیرے ساتھ بھی حساب سخت ہو سکتا ہے۔ پر یہ آیت کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجوروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنن لكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان اللہ کان علیاً قدیر ہے، کیا ہے؟ علیاً ہے، علیم نہیں ہوتا، علیاً ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تم اتنا عورت سے بڑے نہیں ہو جتنا اللہ سارے مخلوقات سے بڑے ہیں۔ ادھر بھی دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ معاف کرو، درگزر کرو، رہنے دو نا، اللہ بھی تمہیں معاف کر رہا ہے۔ اور جس نے بدلہ لیا ظلم کا فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اعتراض ان پر ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں کوحرام مچاتے ہیں ناحق۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسوں کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ ولمن صبر وغفر، اور جس نے صبر کیا اور بخشش کی،
ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ پختگی کے کاموں میں سے ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی، اور جس کو بے راہ کر دے اللہ، نہیں ہے ان کا کوئی دوست، من بعدہ، اللہ کے علاوہ۔ وتری الظالمین لما رأوا العذاب، آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب دیکھیں گے آنکھوں سے عذاب، یقولون، کہیں گے، هل الی مرد من سبیل، ہے کوئی پسپائی کا، یعنی بچنے کا راستہ، اس عذاب کو ٹالنے کا کوئی راستہ ہے۔ وتراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ پیش ہوں گے آگ کے سامنے اور جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کے مارے۔ ینظرون من طرف خفی، دیکھیں گے گوشہ چشم سے۔ وقال الذین آمنوا، کہیں گے ایمان والے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک تباہ ہے وہ لوگ جنہوں نے تباہ کیا اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم لوگ اس عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ کا ہے، مقیم نہ اٹھک بیٹھک والا۔ توبہ توبہ، آدمی جب بے چین ہوتا ہے نا، تکلیف بہت زیادہ ہو، پشتوں میں ایک لفظ ہے، وہی فلاں کے لو سے پوسی گئی، لو سے پوسی، نہ لیٹ سکتے نہ بیٹھ سکتے، یا اللہ حفاظت فرو، یہ فلاں کے لو سے پوسی گئی۔ وما کان لہم من اولیاء، نہیں ہے ان کے لیے چھڑانے والے، ینصرونہم من دون اللہ، جو ان کی مدد کرے اللہ کے مقابلے میں۔ ومن یضلل اللہ، جس کو بے راہ کرے اللہ، فما لہ من سبیل، اللہ کا عرص تیار دی، اور نہیں ہوگا اس کا کوئی راستہ بچنے کا۔ استجیبوا لربکم، دعا اطاعت بجا لاؤ رب کی، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس کی پسپائی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے۔ قیامت کا دن کہاں واپس ہوگا؟ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگا تمہارے لیے چھپنے کی جگہ اس دن۔ وما لکم من نکیر، اور نہ تم اس کا انکار کر سکو گے۔ فإن اعرضوا، اگر انہوں نے منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنے پاس سے راحت، خوش ہو جاتا ہے اس سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو زحمت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کے کرتوت کے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، یہی انسان ناشکرہ بنتا ہے۔ کفور مانا ناشکرہ۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے سلطنت آسمان و زمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، بخش دے جس کو چاہے لڑکی۔ سبحان، لڑکیاں کہتے جس کی پہلی سعادت مند سمجھا جاتا ہے رحمت ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور بخشتا ہے جس کو چاہے لڑکے۔ بھائی تمام کی تمام بیٹیاں کہتے حضرت لوط علیہ السلام کی تھی، بیٹا نہیں تھا، اور بیٹے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، لڑکی کوئی نہیں تھی۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں دے ان کو، مرد بھی اور عورتیں بھی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کر دے جس کو چاہے بانجھ، جس کا کچھ بھی اولاد نہ ہو، جس کو کہتے شانڈا۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ علم و قدرت والے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کی نیرنگی۔ دیکھو میں زیادہ تفصیل تو اس وقت نہیں کر سکوں گا، ایک بات یاد رکھو، ایک تشریح ہے جس کو آپ آسان الفاظ میں کہتے ہیں شریعت۔ نکاح شریعت ہے، طلاق شریعت ہے، نان نفقہ بیوی کو رکھنا، ضروریات پوری کرنا، یہ شریعت ہے۔ لیکن آپس میں محبت ہونا، اولاد ہونا، نکاح کا پائیدار ثابت ہونا، یہ تکوین ہے۔ کیا چیز ہے؟ چدخ پل مینائے نوی یا مائندن شہید ملا پتاویزون۔ اللہ اللہ، بھائی زید کا نکاح اور زینب کا پیغمبر نے نہیں کیا، یہ شریعت ہے نا۔ اور پھر زید کہتا تھا کہ میں چھوڑتا ہوں اس کو،
آپ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو مت چھوڑو. اس طرح آپ زینب کو بھی نصیحتیں کرتے تھے لیکن ٹوٹ گیا نکاح. تو زید کی اللہ نے تسلی کی، اس کا نام لیا قرآن میں، اور بی بی کی تسلی یہ کی کہ نبی کی نکاح میں دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان جوڑ محبت پیدا نہیں کی. یہ اللہ کے اپنے اختیارات ہیں، ہم کون نے سکھانے والے ہیں. تو یاد رکھنا کہ دو نظام چلانے ہیں آپ نے. ایک نظام شریعت کا سر آنکھوں پر، اتنا ہوں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. اور ایک ہے تکوین، وہ خدا کی اپنی مرضی ہے، دعاؤں سے، کلمات سے، اورات سے، وظائف سے، خیرات سے، حسنات سے. وہ ایک شاعر نے ایسے بےہودہ شعر کہا ہے، لیکن اس میں یہ جملہ وہ کہتا ہے کہ مانا تقدیر ڈیر خپہ شوے دے، کہ تقدیر مجھ سے ناراض ہے. تقدیر کند خندہ اور تدبیر کند بندہ. ہم اور آپ جو کرتے ہیں وہ تدابیر ہے، اور اللہ جو کرتے ہیں وہ تقدیر ہے. جو بن کے بگڑے اسے تدبیر کہتے ہیں، اور جو بگڑ کے بنے اسے تقدیر کہتے ہیں. اس سے زیادہ میرا بھی علم نہیں ہے، نہ مجھے فصاحت بلاغت ہے. وما کان لبشر، نہیں ہے کسی نبی کی شان، ہر پیغمبر بشر ہوتا ہے. ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ ان سے بات کرے، الا واحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پس پردہ، او یرسل رسولا، یا بھیج دے فرشتہ، فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ وحی کرتے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے. انہ علی حکیم، بے شک وہ بزرگ عالی شان اور حکمت ساز ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس طرح ہم نے وحی کیا آپ کو قرآن کی اپنے پاس سے، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ قرآن روح ہے نا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ کو تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کتاب تفصیلاً کیا ہے اور ایمان تفصیلاً کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَا نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم بناتے ہیں اس کو نور، دیتے ہیں جس کو چاہے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور آپ رہنمائی فرما سکتے ہیں سیدھے راستے کی. صراط اللہ الذی، راستہ خدا کا وہی ہے. لہو ما فی السماوات والارض، وہ خدا جس کے ہر چیز آسمان و زمین کی ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، یاد رکھو تمام کاموں کے انجام اللہ کے اختیار میں ہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم لأن سورة الشورى قد تمت بفضل الله وعونه وتوفيقه وفضله. الحمد لله رب العالمين. نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. خیر و عافیت فرما یا اللہ، صحت شفا عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ. یا اللہ اس عالم سے وبا کو دور فرما. یا اللہ مولانا امداد اللہ کی جو بہن فوت ہوئی ہے مغفرت فرما. مولانا کو اور ان کے رفقا کو صبر و اجر عطا فرما. اور جتنے حضرات سفر کر چکے ہیں آخرت کے، مزمل بھائی کی جس ہمشیرہ نے عقبہ کی فکر کی ہے اور اخروی خوف کا تذکرہ کیا، خدایا ان کو یہاں سے وہاں تک امن نصیب فرما، عزت نصیب فرما. ہر طرح ہم کو بھی اور ان کو بھی اور پورے عالم کے مسلمانوں کو بھی اپنے خاص احسان اور مہربانی سے ہر جگہ عزت وافرہ عطا فرما. یا رب محمد انور شاہ کے حلقوم پر کرم نازل فرما، رحمت نازل فرما، اور انہیں ممبر و محراب کا اصل وارث و جانشین بنا. احسن و حسنہ اور ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، بڑی درمیانی چوٹی، اور جتنے بھی ہمارے داماد ہے، جان زیب ہے، ہمایوں ہے، بلال ہے، عبید ہے، یا اللہ ان سب کو سرچشمہ خیر و عافیت بنا. اللہ جن جن امور میں یہ فکر مند ہے ان کے ہاتھ بٹا. اللہ غیب سے اللہ ہم سب کے ضروریات پوری فرما. مزمل بھائی، حکیم صاحب، سب کی عمر میں برکت فرما. ہمارے احمد ہے اور افریدی ہے، جنید ہے، اور یہ جنید کا پورا عملہ نیٹ ہے. اللہ ان سب کو سربالا فرما، سربلند فرما.
کرونا میں مبتلا ہے اس کے لیے دعا. جو کرونا میں مبتلا ہے اللہ اس کو جلدی نکالے، اور جو تکلیف ہے اللہ دور کر لے، جو خطرات ہے اللہ تعالیٰ اسے کافور کر دے. صلی اللہ تعالیٰ